ان کمروں میں سرگوشی کی آواز بھی پورے گھر میں آتی تھی۔ کوئی لباس بدلتا تو اس کی سرسراہٹ بھی ہر طرف محسوس ہوتی۔ کوئی ٹوائلٹ استعمال کر کے فلش کرتا تو پورے گھر میں گڑ گڑاہٹ سنائی دیتی۔ میں اس مشکل وقت کو جھیل رہی تھی، اسی آس میں کہ سب کچھ عارضی تھا۔ ایک دن ہمارے پاس بھی ایسا گھر اور گاڑی ہوگا جس طرح میں انگریزی فلموں میں دیکھا کرتی تھی۔ جس سماجی تفاوت کو میں اپنے ملک میں پیچھے چھوڑ کر آئی تھی، یہاں اس سے کہیں بڑھ کر دیکھ رہی تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کر سکتی تھی کہ یہاں ہم غربت کے نچلے ترین طبقے کے افراد تھے۔ سلمان کو ایک بڑے اسٹور میں ملازمت ملی تھی۔ اسے ٹرکوں سے سامان اتارنا ہوتا تھا۔ بھاری سامان اٹھانے سے اس کی کمر تھکاوٹ سے چور ہو جاتی تھی۔ وہ نیند میں بھی کراہتا رہتا تھا۔ میں اسے تسلی دیتی کہ کون سا ہمیں ہمیشہ اس گھر میں اور اسی ملازمت میں رہنا ہے۔ جلد وقت آئے گا کہ ہمارے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ خوراک کی کمی کا اثر جلد ہم دونوں پر نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چہرے کی جلد، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جسمانی کمزوری میں ہمیں خود بھی محسوس ہوتی تھی۔ میرے اندر یہ پچھتاوا پیدا ہو گیا کہ کاش ہم اپنے بچے کی پیدائش کی منصوبہ بندی میں کچھ تاخیر کر لیتے۔ اس کی آمد کے مہینے ان چند ہفتوں میں رہ گئے تھے اور ہمارے پاس کوئی تیاری نہ تھی۔ بچہ پیدا کہاں ہونا ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا۔ ہمارے پاس اپنی انشورنس کروانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے اور ہمارے ویزے کے اسٹیٹس میں ہمیں بغیر انشورنس کے علاج کی سہولت میسر نہ تھی۔ جو رقم ساتھ لے کر آئے تھے وہ یوں ختم ہو رہی تھی جیسے پانی میں نمک گھل رہا ہو۔ سلمان نے کچھ رقم اپنے کچھ جاننے والوں سے ادھار لی تھی کہ ہمیں اپنے بچے کی خریداری کے لیے کچھ ضرورت کے سامان لینا ہے۔ 2 ٹرینیں اور 3 بسیں بدل کر ہم جس علاقے میں بچے کی خریداری کے لیے گئے تھے وہ شہر کا غالباً سستا ترین اور گندا ترین علاقہ تھا۔ ہر طرف سیاہ فام اور بنگالی بھرے ہوئے تھے اور ریڑھیوں پر دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ وہاں سے ہم نے وہ گھٹیا سے کپڑے خریدے جو شاید پاکستان میں بھی اپنے بچے کو نہ پہنا تھی، اور تو اور ان میں سے کچھ چیزیں سیکنڈ ہینڈ بھی تھیں، اور ایک اور سستے اسٹور سے ہم نے دودھ کے لیے فیڈر اور دیگر اشیاء ضرورت بھی خریدی تھی۔ دل میں درد لیے میں اس سامان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلمان مجھے وہاں کھڑا کر کے خود ایک بنگالی ہوٹل سے کھانا لینے گیا تھا۔ کچھ کمزوری اور کچھ دماغی بے سکونی سے مجھے چکر آیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ آئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ بعد میں سلمان نے بتایا کہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور ارد گرد کسی کو نہ پا کر کسی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ایمرجنسی کو کال کر دی اور چند منٹوں میں مجھے ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ بہت خون بہہ جانے اور گرنے سے بچے کی ڈلیوری بھی کر دی گئی تھی، اور جب تک میں مکمل ہوش میں آئی تب تک سلمان نے مجھے بتایا کہ اس نے اسپتال میں بچے کا نام بھی لکھوا دیا تھا۔ سمیر کے نام کا فیصلہ تو ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اسپتال سے فارغ ہوئی تو علم ہوا کہ اسی سستے اور غلیظ ترین علاقے میں سلمان نے ایک جگہ کرائے پر لے لی تھی۔ اتنے ہی کرایہ میں یہاں ایک نسبتاً بڑا کمرہ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا کچن اور باتھ بھی تھا۔ سلمان نے وہیں پر خود بھی اسی طرح کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا تھا اور کام شروع کر دیا جس طرح کے ٹھیلوں سے ہم نے سمیر کی خریداری کی تھی۔ میں اب پہلے سے بھی برے حال میں خود کو پاتی مگر مرتی کیا نہ کرتی۔ سلمان کا کام شروع تو ہو گیا تھا مگر وہ مشکل گزارا ہوتا تھا، تاہم بوجھ اٹھانے والی مشقت کی نسبت بہتر کام تھا۔ اس علاقے میں 1-2 ایسے ریستوران تھے جس سے کبھی ہم کھانا منگوا کر کھا لیتے تھے۔ وہاں حلال کھانا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک ریسٹوران سے ایک دفعہ کھانا منگوا تو مجھے خیال آیا کہ لوگ اتنے بد ذائقہ اور گھٹیا کھانے کے لیے بھی تو رقم ادا کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کام شروع کر دوں تو میں نے اپنا خیال سلمان کو بتایا اور اس نے سیدھے سبھاؤ مخالفت کی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بچے کی پرورش پہ توجہ دوں۔ ہمارے پرانے پتے پر ایک خط آیا تھا جو کہ وہاں سے ہمیں بھجوایا گیا تھا۔ جس بنیاد پر مجھے ویزا ملا تھا اس کے لیے مجھے کلاسیں جوائن کرنا ہوگی۔ ان کے مطابق اب تک میرے بچے کی پیدائش ہو چکی تھی اور میٹرنٹی کا عرصہ بھی گزر چکا تھا، تو مجھے اب اپنے انسٹیٹیوشن میں جانا تھا، اور یہ کہ ابھی تک میں نے فیس ادا کی تھی۔ اس خط کو پڑھ کر تو میرے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ ایسا کب سوچا تھا کہ جس بہانے سے میں نے وہاں پر ویزا لیا تھا انگریز اس کے بارے میں اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے۔ بھلا کون پڑھنا چاہتا ہے، اور میرے پاس فیس کے لیے کہاں پیسے تھے۔ جوابی خط لکھا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، فیس ادا کرنے کی گنجائش میں نہیں ہے، تو اس کے جواب میں سخت خط آیا کہ میرا ویزا 1 ماہ کے اندر کینسل کر دیا جائے گا اور مجھے لوٹ کر واپس اپنے ملک جانا ہوگا۔ اب نئی صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ مجبوراً اپنا کچھ بچا ہوا زیور بیچا اور فیس ادا کی۔ کھینچ تان کر ہر بار مشکل سے فیس ادا کرتی اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، ورنہ یہاں کا ویزا کینسل ہو جاتا۔ میری تعلیم مکمل ہونے تک سمیر 2 سال کا ہو گیا تھا اور سلمان کا کام بھی جم گیا تھا۔ میں نے بھی کئی جگہ پر کام کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ ایک کمپنی میں ریسپشنسٹ کی ملازمت مل گئی تھی۔ اس سے کچھ حالات بہتر ہوئے۔
اپنی ملازمت پر مجھے اپنے لباس اور حلیے پر کافی توجہ دینی پڑتی تھی۔ اس کے لیے سلمان ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تلاش کر کے لے آتا۔ میں اس علاقے سے نکلنا چاہتی تھی، اس وقت سے پہلے کہ جب سمیر کو اسکول جانا پڑتا۔ میں اس گھٹیا علاقے کے اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا اور ہمیں پردیس آئے ہوئے 5 برس بیت گئے۔ سلمان کے ابا کا انتقال ہوا تو اس وقت جانے کے وسائل نہ تھے۔ جب میرے ابا کا انتقال ہوا تو اس وقت ہمارے پاسپورٹ مستقل ویزا لگنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ دونوں ہی ان حالات میں تڑپ کر رہ گئے، مگر یہ زندگی ہمارا اپنا انتخاب تھی، بالخصوص میرا۔ سمیر مجھے گھر چھوڑ کر گیا تو میرے گلے میں پھندے سے پڑ رہے تھے، ہلکی ہلکی کھانسی ہو رہی تھی اور جسم تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ نہ جانے کتنے ہی میل بھاگ بھاگ کر آئی ہوں۔ اب بڑھاپا آ رہا ہے، میں نے خود کو بتایا۔ کبھی پہلے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، ایسی تھکاوٹ، ایسی ناطاقتی۔ میں صوفے پر ہی دراز ہو گئی، جوتے تک نہ اتار پائی۔ چائے بنانے کا سوچا مگر طبیعت بہت خراب تھی۔ سودا تک میز پر رکھا ہوا تھا، 2-1 چیزیں ایسی تھی جو فریج اور فریزر میں رکھنی تھی، اس کے علاوہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی دھرا پڑا تھا۔ کہاں غائب ہیں جناب؟ ہارون کا پیغام آیا تھا۔ گھر پر ہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں آیا تھا 4 بجے، پیغام آیا۔ آنے سے پہلے پیغام بھیجا تھا، جواب نہ آیا تو سمجھا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ سوری، میں نے آپ کا پیغام دیکھا ہی نہیں، کچھ خریداری کرنا تھی، باہر گئی تھی سمیر کے ساتھ۔ اچھا، کیا کیا خریدا؟ بس عام سودا سلف اور اپنے لیے کچھ پرفیوم وغیرہ۔ خوشبوؤں کی تو دیوانی ہیں آپ، حالانکہ آپ کو ان کی ضرورت بھی نہیں، اتنے اچھے پرفیوم تو لگاتی ہیں۔ اچھے تھے، اب تو ان میں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ کمزوری کے باوجود مجھے ہارون سے تبادلہ خیال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ارے، ابھی تو آپ نے کل اتنا اچھا پرفیوم لگا رکھا تھا، چنبیلی کی خوشبو تھی اس میں۔ واقعی؟ کیا آپ کو اس کی خوشبو آئی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے سارے پرفیوم بے بو ہو چکے۔ ابھی تک میری گاڑی میں آپ کا پرفیوم کی خوشبو رچی ہے، کل سے لے کر ابھی تک۔ زور بیان ہے آپ کا۔ یقین نہیں آیا تو خود آ کر سونگھ لیں۔ کہاں آ کر؟ میں چاہتا ہوں آپ کے میں آ جاتا ہوں، آپ کے گھر کے قریب ہوں۔ ارے نہیں، اس وقت نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہم بے آرام کرتے ہیں آپ کو کیا؟ اس کے پیغام میں شکوہ تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ہارون کی قربت میں مجھے بہت سکون محسوس ہوتا تھا، مگر اس وقت میرا بالکل اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے مام آپ کی؟ سمیر کا پیغام آیا تھا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، آرام کروں گی، کل تک تو بہتر ہو جاؤں گی۔ اوکے مام، اپنا خیال رکھیں، کوئی دوا وغیرہ لے لیں۔ اس نے پیغام بھیجا۔ میں نے پڑھ کر فون ایک طرف رکھ دیا، ہمت کر کے اٹھی کہ چائے بنا لوں اور اس کے ساتھ بسکٹ لوں اور اس کے ساتھ درد کی 2 گولیاں کھاؤں تو جسم کا کچھ درد کم ہو۔ اتنا آسان کہاں تھا کہ ہم کسی بہتر علاقے میں گھر لے لیتے۔ اب ایک امید نظر آئی تھی کہ کونسل کی طرف سے جو چھوٹے چھوٹے گھر آفر کیے جاتے تھے، ان کی قیمت 30-35 سالوں میں ادا کرنا ہوتی تھی۔ ویزے کا اسٹیٹس تبدیل ہوا تھا تو اب ہم اس گھر کے لیے درخواست دے سکتے تھے۔ طویل انتظار کے بعد نسبتاً اچھے علاقے میں ہمیں گھر مل گیا تھا۔ بے سر و سامانیہ تو تھی ہی، مگر مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ سمیر اب کسی اچھے علاقے میں اسکول میں جائے گا۔ سلمان اسی کاروبار کو اس بہتر علاقے میں کر سکے گا۔ سلمان اب مختلف علاقوں میں ایسے اسٹال لگانے لگ گیا تھا، کہیں اتوار کو، کہیں جمعے کو اور کہیں ہفتے کو۔ باقی دنوں میں وہ اپنی اسی پرانے اسٹال پر جاتا تھا۔ وہاں اس نے ہر روز کے کام کے لیے اور لڑکوں کو ملازم رکھ لیا تھا۔ اب ہم جس علاقے میں رہتے تھے اپنا گھر تھا، تو کم از کم کوئی بہن بھائی آنا چاہتا تو آ سکتا تھا۔ اتنی طویل آزمائش سے گزرے تھے۔ کچھ رقم جو جوڑ رکھی تھی وہ 5 سال کے سمیر کو لے کر پہلی بار اس کے والدین کے خاندانوں سے ملوانے کے لیے لے گئے تھے۔ ملک میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ پائی جوڑ کر جو چیزیں وہاں سے تحائف کے طور پر اپنے بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کے لیے لے کر آئی تھی، سب نے ان سے کہیں بہتر چیزیں پہن رکھی تھی۔ سویٹر، بیگ، جوتے، گھڑیاں، سب کچھ وہاں دستیاب تھا اور اس سے سستا بھی، جتنے میں یہاں سے میں نے اپنے پیٹ کاٹ کر وہ سب کچھ خریدا تھا۔ سلمان کی اماں تو جیسے اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ بیچارے تنہا رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کی ایک بیوہ عورت کو اپنے دوسراہٹ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم لوٹ آئیں، مگر ہم کون سا لوٹ کر آنے کے لیے ملک چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک ماہ گزرنے کا علم بھی نہ ہوا اور ہم واپس لوٹ آئے۔ سمیر کو پاکستان بہت پسند آیا تھا، کیونکہ وہاں سے اس کو بہت سے اپنے مل گئے تھے۔ یہاں تو وہ تقریباً تنہا ہی تھا۔